میں نے بھیجا تو بس وہ پنکھا بند کرو ماتھے کی کر لیں یہ بھی وہ نہیں کرتے پفنگ وغیرہ. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کتنا اچھا ہے. اس کو میں ہلکا کر کے چلا دوں. ہلکا نہیں ہوگا یہ, نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں. چلو آپ کی یہاں سے کھڑکی کھلی, وینٹیلیشن ہو رہی ہے. اور رات کو اتنی گرمی تھی کہ میری ماتھے کی کھال جل رہی تھی. بالکل. ہلکا سا نشان یہاں پر. ہاں ہاں ہاں, یہ اوپر سے جلا ہوا ہے سارا, اور پورا جلوس کیا تو. اور وہ لوگ کہتے سلطان بھائی آپ, میں نے کہا یار اس میں آنے میں کوئی تعجب ہے, یہ نہیں آنے میں اگر آپ آ سکتے ہیں اور پھر نہیں آ رہے تعجب کی بات ہوتی ہے. چلے صاحب بسم اللہ کرتے ہیں. اور زیادہ بڑے بڑے الفاظ نہیں, بس صحیح کہہ رہے سلطان انکل ہیں یا جو بھی کہا اپنا یہ اپنا اظہار کرو ہے, اور تھوڑا سا وہ ایک کریں گے. ان کی اذانیں نہ آ جائیں بیچ میں, یہ اذانیں نہ آ جائیں ان کی بیچ, آئیں گی مجھے لگ رہا ہے آواز میں پھر ختم. میں پہلے چلیں پھر اس کو ایسے کرتا ہوں, میں اتنی دیر ایک دو تین سوال آپ سے لکھ لیتا ہوں, ہم ڈسکشن کے دوران کر لیں گے تاکہ اچھا رہے گا. اتنی دیر میں کھول لوں اور لکھ لوں, ان کی اذانیں تھوڑی سی کم ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. ہاں تھوڑے سے تھوڑا اچھا ہے نا, اور یہ میرا تو من پسند ٹاپک ہے یہ. بالکل, کیونکہ دیکھیں ہو نہیں پا رہا ہے نا ابھی تک کچھ مطلب بھی. دنیا کے ہر مولوی کے خلاف. بالکل نہیں, صحیح ہے بالکل, کیونکہ دیکھیں اس وقت میسج نہیں دے رہے, ممبر پر لوگ بیٹھ رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے ہمارے پاس. پہلے میں آپ سے انٹرو لے لوں, پھر میں مائک آپ کو دے دوں گا, پھر آپ اس پہ ڈسکشن کریں گے, ٹھیک ہے. میں پھر آخر میں لمبے چوڑے انٹروڈکشن نہیں نمبر بالکل نہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ مطلب لوگ کہیں کہ آپ جیسے تمہارا یہ جو گیا ہے اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کہا. ہاں نہیں بالکل, بہت اچھا کہا, بہترین. خود کہنے لگے بہت اچھا کہا تو پھر صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اپنا وزن بہت کم کرو. بڑھ گیا بہت, پسند کر رہا ہوں آج کل, جم کراؤ, جم جو نہیں میری طرح کھانا بند کر دو, ختم ہو جائے. اچھا میں کھانا ہی کھاتا. اچھا چلے اس موضوع پہ بات کرتا ہوں آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام, میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی, قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ مسلسل آپ محرم کی قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک مختلف انداز میں اور پوری دنیا سے ہم ٹرانسمیشن دکھائیں. تو آج بھی ہمارا ایک موضوع ہے جس پر ہم ڈسکشن کریں گے, اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بہترین ایک تہذیبی یافتہ گھرانے سے تعلق ہے جن کا, اور عزاداری کا ایک بہت پرانا سلسلہ ہے, اور ہم ان تمام موضوعات پہ ان پروگرام میں بات کریں گے. تاریخ کربلا کے پس منظر پہ بات کریں گے, عزاداری پر بات کریں گے. ہمارے یہ مسلسل پروگرام ویکلی آپ دیکھیں گے. آج ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں, ہمارے ساتھ سلطان احمد صاحب, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمیں آج ٹائم دیا, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے آج جانیں گے کہ یہ جو پس منظر ہے کربلا کا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم خاور. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ بہت انتہائی مصروف انسان ہیں اور مسلسل عزاداری میں مصروف رہتے ہیں, اور ہر طرف سے آپ کو لوگ بلا رہے ہوتے ہیں, بہت سوشل بھی ہیں. تو آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے, اور کیونکہ یہ ترویج ہے عزاداری کو اس طرح کہ عزاداری کے بارے میں آج آپ ہمارے ناظرین کو مختلف انداز میں ایک اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اس طرح آج اپنا یہ میسیج ریکارڈ کرا رہے ہیں. بہت آپ کا شکریہ. نہیں خاور تمہارا شکریہ, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنے اس موضوع پہ گفتگو کروں, بڑے لوگوں کا کام ہے. لیکن بہرحال ایک میرے اپنے خیالات آپ کہہ لیں یا اپنا بالکل ہم آپ کے خیالات زاویہ ہے ہر چیز کو دیکھنے کا, جی جو میں اپنے ہاں کی جو مجالس ہیں. ایک سیکنڈ بس, اب میں مائک آپ کے پاس لگا دوں تاکہ آپ کی آواز, بس آپ شکریہ سے ہی یہ مائک اپنے پاس لگا لیں. میں تو تھوڑا سا زور سے بھی بول لوں گا, اندر سے نکالنا ہوگا. ہو گئی ہے یہ شروع
یہ 2 مائک والا میں لے لوں کیا اپنے میں لگا دوں نہیں وہ کرتا اس والے میں بس آپ کر لیجیے. ہاں زیادہ چارج گرے بات ٹھیک نہیں ہے, ایک بٹن کھلے کوئی بات نہیں. کل مجھے گا جی بس اب آپ نے یہیں سے شروع کرنا. جی خاور بہت شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں, کیونکہ یہ کام تو بہت تحقیقی اور بڑے اسے آنٹی کو دے دو, آنٹی کو دے دو. ہاں وہیں رکھنا آپ. جی خاور بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع پہ میں کچھ بات کروں. حالانکہ یہ کام تو بڑی محققوں کا کام ہے یہ, جو میں ظاہر میں نہیں ہوں, لیکن بہرحال کچھ تھوڑی خام خیالی میرے اندر ہے کہ اس پہ میں غور کرتا ہوں, تو گفتگو بھی کرتا ہوں. اپنے ہاں جو مجالس ہیں ان میں پچھلے 2-3 سال سے میں نے خود پڑھتا ہوں, 10-12 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ عزاداری کا سلسلہ ماشاء اللہ سے آپ کا, ناظرین بتاتا چلوں کہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے سلطان صاحب کے گھر میں 43 ایئرز ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے, جو مسلسل اسی ان کے جو گھر میں جہاں پر ابھی رہائش پذیر ہیں وہاں پر ان کے مسلسل 43 ایئرز سے عزاداری ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک جو کہ تاریخی عزاداری انڈیا سے جو ریلیٹڈ ہے, اور اس میں کافی سارے آپ کے ماشاء اللہ سے پروفیسرز اور جو اس میں آپ مسلسل لوگوں کو موقع دیتے ہیں, ایسے ہی ہے کچھ؟ ہم مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک جو ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے ایک مخصوص آپ سوچ کے لوگ کہہ لیں یا مخصوص فرقے یا حلقے تک, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو محدود نہ کروں. حالانکہ ظاہر ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, کوئی بہت بڑا گھر تو نہیں ہے, تو اس میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں تو میں تو اپنے جو احباب ہیں جن میں یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں, کچھ محقق حضرات بھی ہیں, ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آئیے اور ہمارے یہاں شرکت کریں, اور عموماً وہ لوگ آتے بھی ہیں. ماشاء اللہ. تو اچھا سلطان صاحب, میں ہمارا جو پروگرام ہے میں چاہوں گا کہ آپ کربلا کی تاریخ کے پس منظر پہ کچھ روشنی ڈالیے. ہمارا جو پروگرام ہم شروع کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے اپنے اس پہ الفاظوں میں. دیکھیں کربلا کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے جو نظریاتی پہلو ہیں اس پہ تو ہم بہت ہی کم گفتگو کرتے ہیں, اور اس کی تاریخی ہے, ظاہر اتنا بڑا واقعہ جو ہے کوئی اچانک نہیں ہوتا, اس کا پورا پس منظر ہوتا ہے, اور کوئی حادثات جو ہیں وہ اچانک رونما نہیں ہوتے, اس کے ایک لمبی کہانی چلتی ہے, اس کے پیچھے واقعات کا تسلسل ہوتا ہے. تو یہ جو کربلا ہے یہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری تسلسل ہے واقعات کا جو جس کے بعد یہ رونما ہوا. تو میں تو اس کو شروع کرتا ہوں حضرت عبدالمطلب سے, یا قریش سے شروع کر لیتے ہیں. مجھے اوپر کے نام اتنے ازبر نہیں ہیں کہ میں وہاں سے شروع کروں, لیکن قریش جو تھا وہ تو ایک جتنے مکہ میں رہتے تھے وہ سب اہل قریش تھے. تو قریش ایک مطلب مختلف قبائل کا مجموعہ تھا جس کو قریش کہتے تھے. اس کی پھر مختلف شاخیں تھیں جو مختلف لوگوں کے نام سے تھیں. تو ان میں جو نمایاں ترین شاخیں تھیں وہ ایک بنو ہاشم کہلائے, یعنی ہاشم کی اولاد, اور ایک بنی امیہ یعنی امیہ کی اولاد. اچھا یہ دونوں بھائی تھے, کوئی الگ الگ لوگ نہیں تھے حضرت. تو وہاں سے یہ سلسلہ میں تو شروع کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان میں تفریق کہاں سے شروع ہوئی, بالکل جو کربلا پہ جا کے منتج ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے والد جو تھے حضرت عبداللہ, وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. پھر جب حضور کی ولادت ہوئی تو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ان کی ذمہ داری پرورش کی لی, لیکن وہ ابھی 6 سال کے تھے کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر اس کے بعد یوں تو رسول اللہ کے اور بھی چچا تھے, عباس تھے, حمزہ تھے, ابو لہب تھا, اور حضرت عبدالمطلب بھی تھے.
تو یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا یہ کہ ان میں سے جو رسول اللہ کی جو پرورش کی ذمہ داری لی وہ حضرت ابو طالب نے لی، حضرت ابو طالب نے لی. تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ کیونکہ اس گھر میں اس ہستی کو آنا تھا جو رسول اللہ کی سب سے قریب، جس کو آگے چل کے ہونا تھا، یعنی کہ حضرت علی کی ذات. اور جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے تو رسول اللہ کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی. تو حضرت علی وہ نے جو پہلا چہرہ دیکھا تھا اس دنیا میں آ کے وہ حضور کا چہرہ تھا، اور پھر ان کا لمحہ لمحہ ان کی زیر سایہ گزرتا تھا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے جو قربتیں تھیں اور جو علم کا جو ان کی جو آپ سمجھ لیں جو ہستی رسول کی تربیت میں ہو رہی ہو وہ اس کا کردار کیا بنے گا. اور اس کا اظہار جو ہے تو سب سے پہلے جو ہوا، جو برملا ہوا، وہ تو ہو ہی رہا تھا مستقل، جو برملا ہوا وہ حضور کی بعثت کے وقت ہوا. سبحان. جب آپ نے اعلان نبوت کیا، وہ سب واقعہ سب آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے دعوت الشیرہ میں جمع کر کے لوگوں کو پھر فرمایا کہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ کیونکہ آپ کو پورا مکہ جو ہے وہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا. تو اس وجہ سے سب نے یک زبان ہو کے کہہ دیا کہ ہاں یقین کر لیں گے. لیکن پھر جب آپ نے اپنی یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، کیا تم میری حمایت کرو گے، تو سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے مذہبی سماجی روایت سے انحراف تھا مکمل طور پر. اس وجہ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے ماں سوائے حضرت علی کے. اور اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا کہ انہوں نے کہا کہ میری عمر کم ہے، میں کمزور ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ظاہر ہے یہ بات جو تھی دیگر جو اہل قریش تھے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور کیونکہ اس میں سب سے نمایاں جو حصہ تھا وہ بنی امیہ کا تھا، یعنی کہ ابو سفیان کا. تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک عجیب سی بات ہو گئی تھی. اول تو جو وہ تھے بنو ہاشم تھے، ان کی سماجی حیثیت ویسے بھی بہت نمایاں تھی، سب سے نمایاں تھی کہنا چاہیے. کیونکہ ان کے پاس کعبے کی تولیت تھی اور چابی تھی، جو اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. ایک تو ویسے ہی ان کی حیثیت تھی، پھر جب ان کے ہی ایک فرد نے رسالت کا اعلان کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر تو ان کے لیے تقریباً یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی. تو یہ پہلی دوال تھی امیہ اور ہاشمی عرش کے درمیان. اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں بھی یہ ہوا. اور یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ بات رہ گئی بیچ میں کہنے کے لیے کہ یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کو اس گھر میں تربیت دی گئی یا پرورش کی گئی جہاں حضرت علی کی پیدائش ہونی تھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تاکہ ایک اشارے تھے قدرت کی طرف سے یہ سارے کے سارے. یہ کربلا جو ہے ایک اچانک سے نہیں ہوا، یہ پورا ایک تیاری، یہ سب اس کا پس منظر ہے. میں ابھی تک وہاں پہنچا ہوں جہاں امیہ اور ہاشمیوں کے درمیان نظریاتی اختلاف بالکل ظاہر ہو گیا، جس کا جو عروج ہے یا انجام کار ہے وہ کربلا ہے. اچھا، میں حضور آپ سے جاننا چاہوں گا واقعہ کربلا جو ہے اس کی نظریاتی اہمیت کیا ہے، اس پر تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی روشنی. دیکھیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی، یہیں سے نظریاتی تقسیم شروع ہوتی ہے. صحیح. کہ ایک طرف رسالت ہے اور ایک طرف اس کے مخالفین ہیں. اور کیونکہ اس میں حضرت علی کا انتہائی نمایاں کردار ہے اور حضرت ابو طالب کا بہت ہی نمایاں کردار ہے ساتھ جی. اور اس کی ایک مثال یہ بھی دوں آپ کو کہ ہجرت تو حضور نے بعثت کے 13ویں سال کی ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی ہجرت بھی کی تھی جب تنگ آ گئے تھے اہل مکہ کے کردار سے، ان کے کیا کہتے ہیں ظلم و ستم سے. تو انہوں نے ایک چھوٹی وہ کی تھی، ہجرت کی تھی، جو شیب ابی طالب تھا مکے سے تھوڑے فاصلے پر، حضرت ابو طالب کی ایک جاگیر تھی، اس میں چلے گئے تھے کچھ عرصے کے لیے اور پھر واپس آئے تھے. مطلب یہ جو ان کا اور حضرت علی یا حضرت ابو طالب کا جو تعلق ہے یہ بار بار منظر عام پہ آ رہا تھا. واہ واہ، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہوگا. ہاں مطلب ہاں یہی مطلب وہی ہے. تو وہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد خیر واپس آئے. پھر جب آپ نے ہجرت کی، سب کو پتہ ہے کہ ہجرت کے وقت سب چلے گئے تھے، صرف ایک ہستی مکے میں رہ گئی تھی
جس کو آپ نے امانتیں دی تھیں کہ جس کی امانتیں ہیں اس کی واپس کرنا، اور ان کے بستر پہ حضرت علی سوئے. تو یہ تعلق ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ہجرت کے بعد سب کو پتہ ہے کہ جنگیں ہوئیں. اس کے بعد مدینے میں کچھ ان کے ساتھی اور مل گئے تھے، تو جنگیں ہوئیں. تو جنگ بدر میں ہندہ جو تھی، یعنی کہ ابو سفیان کی بیوی اور یزید کی دادی، اس کے بھائی اور ایک کوئی اور شخص قریبی رشتہ وہ قتل ہوئے تھے. تو ہندہ کا جو نفرت تھی آل رسول سے وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی، اور پھر اس نے ایک حبشی غلام کو خاص طور سے تربیت دلوائی اس چیز کی، نیزہ بازی کی، تاکہ وہ اگلے جب بھی موقع ملے وہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کو شہید کر دے. صحیح. اور اس کا انجام ہم نے 1 سال بعد، بدر کے 1 سال بعد جب احد ہوئی ہے، اس میں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور پھر جو ہندہ نے جو اس کے بعد شہادت پہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. تو یہ نفرتیں جو تھیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. تو اس کے بعد پھر مختلف جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ جب احد کے 5 سال بیچ میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، تو اس میں تعداد جو تھی بڑھتی جا رہی تھی. مسلمان ہر جنگ کے بعد نئے لوگ اس میں آ جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب 5 سال کے بعد، احد کے 5 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی، تو اس وقت 10,000 ایک تو خیر کا لشکر تھا. اس کے بعد پھر جب رسول اللہ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، تو یہ لوگ پھر بادر ناخواستہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اچھا، میں سلطان صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی تعداد میں کس طرح سے اضافہ ہوا؟ آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں. جی یہ دیکھیں، اچھا چلے پوچھ لیا ہے مردہ، میرا خیال تھا میں آخری میں ہم کر ہی لیتے ہیں. کہنا تو ہے اول آخر سے کوئی فرق پڑتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور نے بعثت کے 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے، تو مکہ میں صرف 70 مسلمان تھے. یعنی کہ آپ سمجھیں مطلب 4-5 مسلمان اوسط آ رہے ہیں ہر سال کے. پھر آپ نے جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو وہاں آپ کے کچھ اور حمایتی پہلے سے موجود تھے. تو جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں مجاہدین کا سب کو پتہ ہے 313 تھے. 313 بالکل. یعنی کہ 15 سال میں ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی ہے بدر، 2 ہجری. تو 15 سال میں ہمیں 313 مجاہدین ملے تھے. اب جب فتح ہو گئی تو نتیجہ دن کیا ہوا کہ جب اگلے سال ایک ہی سال بعد احد کی جنگ ہوئی تو اس میں 1000 کی تعداد ہو گئی. صحیح. اب آپ یہ سوچیں 15 سال میں 313 اور 1 سال میں 687. واہ. تو اب اس میں اس کا جو بھی نتیجہ اخذ کریں، لیکن یہ تاریخ ہے، اس لیے اس میں کہنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ حضور نے جب صف بندی کی اپنے لشکر کی، تو احد کی پہاڑیوں میں ایک درہ تھا. آپ نے ایک دستہ وہاں کھڑا کیا کہ اس درے کو کسی قیمت مت چھوڑنا، فتح ہو جب بھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا فتح کے بعد جب تک میں نہ کہوں. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے پھر فتح کے آثار نمایاں ہونے لگے. تو اس سے پہلے کہ وہ جو تھی مکمل فتح ہوتی اور لشکر جو تھے وہ فرار ہو جاتا یا بالکل وہ ہو جاتا، انہوں نے درہ چھوڑ دیا. درہ چھوڑ دیا، حالانکہ جبکہ رسول نے بھی منع کیا. جی، رسول نے منع کیا تھا کہ مت چھوڑنا. نتیجہ پھر آپ کو آگے کا پتہ ہی ہے. بالکل. تو یہ پہلا ایک معنوں میں واقعہ تھا کہ رسول نے ایک بات کہی اور پھر اس کے بعد لوگوں نے بہرحال وہ جنگیں ہوتی رہیں. اور جب ابھی میں نے جیسے بیان کیا کہ احد کے 5 سال میں بہت ساری جنگیں اور ہوئی بیچ میں، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، تبوک ہوئی وغیرہ وغیرہ. جب وہاں گئے تو 10,000 کا لشکر تھا. اور پھر فتح مکہ کے 3 سال کے بعد جب غدیر کے میدان میں تھے تو کہتے ہیں 1,00,000 کا مجمع. تو وہ کہنا اچھا نہیں، میرے لیے بھی اچھا نہیں، کسی کے لیے اچھا نہیں کہ ہم رسول کی وفات کے حوالے سے تو کچھ کرتے ہی نہیں. میلاد تو کرنے لگے بہت بڑے پیمانے پہ، ان کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. نہیں. تو اور میرے بچپن میں یعنی کہ اب سے کوئی 50 سال پہلے آپ کہیں یہ 12 وفاتیں کہلاتی تھیں. جی، اب عید میلاد النبی ہو گیا. ہاں 12 وفاتوں کا مطلب یہ تھا کہ ان 12 دنوں میں سے کسی ایک دن وفاتیں تھا. وفاتیں 12 وفاتیں. 12 وفات سنا آپ نے، اسی لیے آپ نے زور میں تو 12 وفاتیں تھا.
کہ مطلب ان دنوں میں کوئی دن ان کو پتہ کسی ایک دن، ہاں حالانکہ غدیر میں 1.25 لاکھ آدمی تھا جی نہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ہاں المیہ ہے کہ یا تو اس طرح سے میں نے ابھی تم نے کہا کہ اضافہ ہوا تو وہاں. تو پھر ہم پہنچ جاتے ہیں وہیں پر کہ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان، ٹھیک ہے، جو صرف 3 سال مسلمان تھے. تو پھر حضور کی وفات ہوئی، اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. تو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تو بالکل امن و سکون تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، امن و امان تھا. لیکن پھر جب تیسرے خلیفہ کا وقت آیا تو وہ قوتیں جو شامل ہو گئی تھیں انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے. صحیح، انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے. نتیجہ پھر سب کو پتہ ہے، اس کو بیان نہ کریں تو بہتر ہی ہے. ہاں اس نتیجہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، یہ سب ہوا. تو یہ مسلمان آمنے سامنے پہلی دفعہ جو ہیں حضرت عثمان کے وقت میں آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں. صحیح. اور حضرت علی کی جب خلافت شروع ہوئی، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ حضرت علی خود امیدوار ہی نہیں تھے خلافت کے. ان سے تو لوگوں نے ہاں زبردستی کی، فرمائش کی یا درخواست کی، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، ان کے انکار کرتے رہے. لیکن پھر آخر کار انہیں ہونا پڑا جب لوگوں نے سب نے اصرار کیا تو بے پناہ. تو اس وقت تو بالکل وہ جو بعثت کے وقت کی تقسیم تھی وہ بالکل نمایاں ہو گئی. جو خلافت راشدہ تھی وہ تقسیم ہو گئی، سلطنت راشدہ جو تھی تقسیم ہو گئی دمشق اور کوفہ کے درمیان. صحیح نہیں تو وہ بالکل تقسیم واضح ہو کے سامنے آ گئی. نہیں اور پھر یہی نہیں تھا، اس میں جو دمشق میں جو خطبے ہوتے تھے نماز میں، اس میں حضرت علی کی سے گستاخی کرنا خطبوں کا حصہ تھا. یہ خطبوں کا حصہ تھا، معاویہ کی دور کا. یہ وہاں سے چل رہا ہے نا، وہاں سے چل رہا ہے. یہ نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہاں سے چل رہا ہے. نہیں تو وہ خطبوں کا حصہ تھا حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنا. اور جبکہ ادھر نہیں تھا، حضرت علی کی طرف نہیں تھی یہ بات، ادھر تھی. اور اس وجہ سے جو صحیح معنوں میں مسلمان کے خلاف جنگ ہوئی، حضرت علی کے دور میں 3 جنگیں ہوئی، جمل، صفین اور نہروان. یہ تینوں مسلمان لڑ رہے تھے. ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف خلافت راشد تھا. ہاں خلافت راشد تھا یا نہیں، جی. تو یہ ایک تقسیم چل رہی تھی اور چلی جا رہی تھی. پھر تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کربلا کی جو واقعہ ہے نا، یہ سب اس کی تیاری ہو رہی تھی یا وہ حالات پیدا ہوتے جا رہے تھے کہ کربلا کا واقعہ. اچھا ہمارے یہاں دراصل استاد صاحب ذاکرین جو ہے، ایک امام حسن کا بھی ایک کردار ہے، اس پر ہمارے یہاں بہت کم بات کی جاتی ہے کہ ان کا آپ نے بتایا کہ 6 مہینے ان کا دور خلافت رہا، پھر وہ معاویہ کا سلسلہ. تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے کہ امام حسن کا ان سب پس منظر میں کیا کردار تھا، تھوڑا سا اس پر. دیکھیں بات یہی ہے کہ مطلب ان کا کردار بہت چھوٹا ہے لیکن بہت اہم ہے. مطلب کم ٹائم کا، چھوٹے سے مراد ہی کم ٹائم کا ہے. ہاں کم وقت کا ہے لیکن بہت اہم ہے. کیونکہ حضرت علی کے بعد لوگوں کے اصرار پر، حضرت علی نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا، پھر وہی صورتحال بنی کہ لوگوں کے اصرار پر امام حسن نے خلافت کی ذمہ داری لی. مطلب ہم ناظرین مطلب یہ خلافت کے دور کی بات کر رہے ہیں. امام حسن مولا علی کے بعد تو امام حسن ہی تھے، لیکن جو خلافت کا دور ہے وہ آپ نے بتایا کہ 6 مہینے کا. خلافت مطلب حاکمیت کا، کیونکہ خلیفہ امام تو مولا حسن ہی تھے ہمارے. ہاں امامت بالکل الگ چیز ہے، اور ہمارا جو ڈسکشن ایک الگ چل رہا ہے پس منظر. ہاں قصہ یہ ہے کہ عرب میں جتنے بھی حاکم ہوتے تھے، عربی میں حاکم خلیفہ ہوتا ہے. لیکن عباسی بھی خلیفہ تھے، امیاز بھی خلیفہ تھے، جو عثمانی تھے وہ بھی وہ خلافت کہلاتے تھے. تو امام حسن کا دور مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے. بہت اہم، اس پہ تھوڑی سی روشنی. وہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں یہ ٹوٹ پھوٹ تو ہو چکی تھی، اب اس کو کسی طور سنبھالنا تھا کہ اس کے جو مطلب بالکل تباہی سے بچانا تھا. تو جیسے کہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کیا تھا
کفار مکہ سے کہ ان کو وقت دیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں وقت دیتا ہوں تمہیں، اور اس کی شرائط ہیں تاکہ میں بھی پرسکون انداز پہ کام کر سکوں اور تم بھی ہو جاؤ۔ صحیح۔ تو امام حسن نے 6 مہینے بعد جب خلف شاہ تو جاری ہو چکا تھا، تو امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کیا جس میں اور جو کچھ باتیں تھیں سو تھیں یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے تم خلیفہ ہو گئے ہو، ہم مانتے ہیں تمہیں خلیفہ، لیکن جب تمہاری خلافت ختم ہوگی یعنی کہ تم اس دنیا سے جاؤ گے تو وہی خلافت کا نظام جو رسول اللہ کے بعد قائم ہوا تھا وہی پھر جاری ہوگا۔ صحیح۔ اور جاری ہو، لیکن ایک تو امام حسن کی شہادت ہو گئی، پھر وہاں کیونکہ نیت یہ نہیں تھی، ایک وقتی اس میں کیا کہتے ہیں وقفہ دینا تھا تو وہ کر لیا گیا وقت، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو کوئی لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ ہاں، اور پھر اس کا انجام کار یزید کا وہ ہوا، جانشین مقرر ہوا، اور پھر جانشینی کے بعد جو حالات ہوئے اس کا نتیجہ کربلا ہے۔ کربلا ہے۔ بہت آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں جو کہ ہم نے کربلا کا جو پس منظر ہے اس پر آج سلطان صاحب نے کچھ بے انتہا خوبصورت روشنی ڈالی، کیونکہ ہم مسلسل اب جو ہمارے ٹاپک کا آغاز ہو چکا ہے، کربلا کا جو پس منظر ہے اس کی کیا تاریخ ہے، کس طرح یہ کربلا رہنما ہوا، یہ واقعہ جو کربلا ہے یہ کس طرح درپیش ہوا، کیونکہ یہ ایک مطلب پورا ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، کوئی واقعہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔ اپنے سلطان صاحب نے یہی کہا شروع میں، اپنے گفتگو میں آغاز میں یہی کہا کہ کوئی بھی واقعہ ایک دم رہنما نہیں ہوتا، اس کے پورا پس منظر ہوتا ہے، اس پہ پوری ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو ہم اسی موضوع کو مزید آگے بات کریں گے، عزاداری پر بات کریں گے۔ ہمارا یہ ایک الگ انداز سے ٹاپک ہے جس پہ سلطان صاحب مسلسل روشنی ڈالیں گے۔ آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو کی ہمارے ناظرین کے لیے اور اپنا خصوصی وقت دیا، آج اپنے پیغام کو ہم آگے پہنچائیں آپ کی زبانی۔ نہیں خبر، بہت شکریہ تمہارا، اور میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور جو ناظرین ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں بیچ میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی نقطہ رہ گیا ہو یا وضاحت طلب بھی رہ گیا ہو تو اس کو درگزر کر کے کیجیے گا، اور اس کو بہتر انداز میں، مزید بہتر انداز میں کہنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خواجہ رضا نقوی۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ کتنی دیر کا ہوا یہ؟ 27 منٹ۔ ارے